کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں تو وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب بھی جیل سے باہر آ گئے تھے۔ کوئی اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دلوائی جائے کسی نہ کسی طریقے سے، اسی لیے صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہوا ہے۔ پیمرا کوئی آرڈر جاری نہیں کرتی، کوئی عدالت آرڈر جاری نہیں کرتی، بس کہیں سے ٹی وی چینلز اور اخبارات کی مینجمنٹ کو فون کیا جاتا ہے اور پھر اس فون کی بنیاد پر کام چلتا رہتا ہے۔ پریس فریڈم کے حوالے سے اور سینسرشپ کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے، یہ عمران خان کے دور حکومت سے بہت ہی بری ہے۔ جو لوگ ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں یا ہم پر سینسرشپ لگا رہے ہیں، ان میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ خود سامنے آئیں، اور کچھ اینکرز کو اپنے ساتھ ملا کے، کچھ کالم نگاروں سے اپنے حق میں کالم لکھوا کے یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ مذاکرات کر رہے ہیں علی مین گنڈا پور کے ذریعے، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں کی ہے، اس لیے وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایجنڈا ہے اور ہمارے 2024 کے الیکشن کے مینیفیسٹو کا بھی حصہ ہے، اور مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے۔ تو فی الحال تو وہ یہی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے۔ فی الحال تو حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، حکومت کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کو کب تک جیل میں رکھنا ہے۔ تو جنہوں نے اس کو جیل میں رکھنا ہے، یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی اگر آپ عدالتی تاریخ دیکھیں تو جوڈیشری جو ہے وہ ہمیشہ سے تقسیم ہی رہی ہے، اور اس وقت جو آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ دراصل آپ کی پوری سوسائٹی میں جو ایک پولرائزیشن ہے، یہ اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اور ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے، منصور علی شاہ صاحب کو اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف سپریم کورٹ نہیں بلکہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہو چکے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی حکومت کو درخواست دی تھی کہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مینار پاکستان میں جلسہ نہیں کریں گے، آپ چنگی امر صدو میں جلسہ کریں گے۔ تحریک انصاف نے ان کی یہ بات مان لی۔ تو اب اگر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اگر راضی ہیں اور دونوں جو ہیں وہ کسی کا نام نہیں لے رہے، تو آپ جب تحریک انصاف خود حکومت پنجاب کو درخواستیں دے رہی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں جلسے کی اجازت دے دو، تو پھر انہوں نے اجازت دی ہے نا اس کو۔ عمران خان صاحب جب بھی چاہیں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ وہ مذاکرات نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے۔ سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں علی مین گنڈا پور کے ذریعے، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں کی ہے، اس لیے وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ عمران خان صاحب اگر چاہیں تو وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب بھی جیل سے باہر آ گئے تھے۔ تو وہ جب نہیں چاہ رہے تو نہیں آئیں گے۔ میرا خیال ہے وہ ابھی پنڈی میں بھی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر میاں والی میں بھی کریں گے، اور پھر وہ 2 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور میں بھی جلسہ کریں گے۔ تو وہ پنجاب میں ہی کوشش کر رہے ہیں موبلائز کرنے کی، یہ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ ہے سب سے اہم سوال کہ آج کے دور میں پاکستان میں جو میڈیا کی آزادی ہے وہ کتنی ہے، اور میڈیا جو ہے وہ کتنا سچ بول رہا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب جو اس وقت پاکستان میں جو میڈیا کی صورتحال ہے وہ وہی ہے جو اس وقت پاکستان میں پارلیمنٹ کی اور جوڈیشری کی ہے۔ جس طرح آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بہت پولرائزیشن نظر آ رہی ہے، اور پارلیمنٹ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کمزور ہے، اور پچھلے دنوں تو پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر سے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، نقاب پوش گرفتار کر کے لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ کتنی کمزور ہے، اور جو جوڈیشری میں پولرائزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنانا چاہتی ہے۔
جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اپنے اختیارات جو ہیں وہ بحال کروائے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا موڈ نہیں ہے. اگلے مہینے 26 اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے. لگتا تو یہ ہے کہ ان کا موڈ نہیں ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس پہ جا رہے ہیں. وہ شاید کوشش کر رہے ہیں یا کوئی اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دلوائی جائے کسی نہ کسی طریقے سے، اسی لیے صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مان رہے. یہی صورتحال میڈیا میں بھی ہے، اور میڈیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا 8 ججز کا فیصلہ سامنے آتا ہے تو ٹی وی چینلز پر وہ صحافی جو ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کے ترجمان ہیں. تو اس کے بعد پھر شام کو جو حکومت ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اس وقت جب پیمرا نے نواز شریف صاحب کے انٹرویوز پر پابندی لگائی تھی تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اب عمران خان کی تصویر یا ان کا کلپ چلانے پر یا ان کی تصویر دکھانے پر یا ان کا بیان چلانے پر پابندی ہے. ہم اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ جو پابندیاں تھیں یہ پیمرا کے ذریعے لگائی جاتی تھیں، اور باقاعدہ پیمرا ایک آرڈر جاری کرتی تھی، اور پھر ہم اس آرڈر کو کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کبھی کہیں پہ چیلنج کرتے تھے. تو جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے ہوتا تھا. اس دور میں جو پابندیاں ہیں، جو سینسرشپ ہے، یہ غیر اعلانیہ ہے. پیمرا کوئی آرڈر جاری نہیں کرتی، کوئی عدالت آرڈر جاری نہیں کرتی، بس کہیں سے ٹی وی چینلز اور اخبارات کی مینجمنٹ کو فون کیا جاتا ہے اور پھر اس فون کی بنیاد پر کام چلتا رہتا ہے. اب عمران خان کی تصویر یا ان کا کلپ جو ہے وہ آپ کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھاتا. اس بارے میں پیمرا کو کوئی آرڈر موجود نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے اور ہمیں ڈکٹیشن قبول نہیں کرنی چاہیے، تو کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، جبکہ میں وہ صحافی ہوں جس پہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 9 مہینے کی پابندی رہی تھی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان میں، جو پریس فریڈم کے حوالے سے اور سینسرشپ کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے، یہ عمران خان کے دور حکومت سے بہت ہی بری ہے. اور کمپیئر کریں اگر آپ، تو اس وقت ہمیں پتہ تھا کہ پیمرا جو ہے اس کے ذریعے ہم پہ پریشر ڈلوایا جاتا ہے، سینسرشپ لگوائی جاتی ہے. اب پیمرا کا کوئی آرڈر ہی نہیں آتا اور ایک نامعلوم فون کال جو ہے اس پر میڈیا جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں یا ہم پر سینسرشپ لگا رہے ہیں ان میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ خود سامنے آئے. تو پہلے وہ پیمرا کو استعمال کرتے تھے، اب وہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کے مالکان کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں یہ اخبارات کی ہیڈ لائنز کو تبدیل کروا کے، ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز کو تبدیل کروا کے، اور کچھ اینکرز کو اپنے ساتھ ملا کے، کچھ کالم نگاروں سے اپنے حق میں کالم لکھوا کے یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. کیونکہ اب اگر میں ٹی وی چینل کی اسکرین پر آ کر میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو پبلک بیوقوف تو نہیں ہے، اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی یہ حامد میر جو ہے نا اس نے کہیں نہ کہیں اپنا کام فٹ کر لیا ہے، اس لیے اب یہ ہمارے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے. تو جو لوگ اس وقت میڈیا پہ آ کے اور حکومت کے غیر آئینی اقدامات اور سینسرشپ کی انڈائریکٹ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے کچھ مفادات ہیں. اور اس لیے ہم نے پہلے بھی عمران خان کے دور میں بھی سینسرشپ کو مسترد کیا تھا، ہم آج بھی مسترد کرتے ہیں، اور آئندہ بھی جو حکومت آئے گی اس نے بھی اگر سینسرشپ لگائی ہم اس کو بھی مسترد کریں گے. لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ جتنی سینسرشپ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہم نے دیکھی ہے پچھلے 1 سال کے دوران، کیونکہ یہ جب چیف جسٹس نہیں تھے تو یہ میڈیا فریڈم کے بہت بڑے لمبردار تھے،
لیکن ان کے دور میں صحافیوں پہ جھوٹے مقدمات بنے, صحافی گرفتار کیے گئے. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کس طریقے سے ہم پہ سینسرشپ لگاتا ہے. وہ بالکل اپنا خاموشی سے کام کر رہے ہیں, بلکہ الٹا وہ اب الزام لگاتے ہیں کہ جو میڈیا کے لوگ جو ہیں, رپورٹرز ہیں, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. اب انہوں نے وہی زبان بولنی شروع کر دی ہے جو ایک زمانے میں ان کے خلاف جو لوگ ریفرنس لے کے آئے تھے, وہ لوگ جو زبان بولتے تھے اب وہی زبان قاضی فہد عیسیٰ صاحب بول رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم نے اس سے بھی برا وقت دیکھا ہے, وہ وقت گزر گیا تو یہ بھی گزر جائے گا.